أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 5 6 7. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے برابر ہے کہ ان کو آپ انذرتہم ام لم تنذرہم، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے سننے کی قوت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا ہے جن کی صفات پہلے بیان ہوئی ہیں، ان کو اس بات کی سند دی گئی ہے یہ ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ واقعی ہدایت پر ہیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور دخول جنت کی صورت میں داخل ہوگی۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین کافروا، کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیت میں ان کافروں کا ذکر فرمایا جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا، اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں، انہوں نے طے کر رکھا ہے ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا، اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ایمانی استعداد کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو اس حالت پر پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب انہوں نے اپنی شرارت اور اناد کی وجہ سے اپنی استعداد خود برباد کر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود ہی بن گئے، لیکن چونکہ اللہ اپنے بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اس لیے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ قدر باریک ہے، اس لیے اسی اجمال پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، خواہ یہودیوں اور نصارہ، خواہ ہندو مشرک ہوں، خواہ دوسری قسم کے قوم کے افراد ہوں، اہل اسلام ان سے ملتے رہتے ہیں اور دلیل سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں، اور ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں، پھر بھی نہ صرف کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں، اور کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے ان کو کفر کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کو حق جانے ہوئے قومی یا مذہبی عصبیت کے باعث اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، اور ان کے احوال اور اقوال پر نظر کرو، ان کا اناد اور حال معلوم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ مطلب بالکل واضح طور پر سمجھا دیا، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں کی یعنی کہ سننے کی قوت پر، آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے کل قیامت والے دن دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔